اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شوق کیسے پیدا ہوگا۔ دیکھیں، شوق کے لیے پہلے تو آپ کو ہر چیز کا، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے ایک تو ضرورت جو ہے بہت بنیادی عنصر ہے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہو۔ جتنی آپ کو ضرورت ایک چیز کی محسوس ہوگی اسی لحاظ سے پھر آپ کا شوق بھی پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی لحاظ سے پھر آپ کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ اگر آپ ایک چیز کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے تو پھر آپ کا شوق نہیں پیدا ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو شوق پیدا ہونے کے لیے آپ کو ضرورت کا احساس ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے جو آپ سے بات کر سکتا ہے اپنی زبان میں، کبھی وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ میری شادی کر دو۔ 3 سال کا جو بچہ ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، وہ کبھی بھی آپ اس کے منہ سے نہیں سنیں گے کہ بھئی ابو جان یا امی جان میری آپ شادی کر دیں، میری شادی آپ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، میری شادی کیوں نہیں کرتے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا وہ۔ ہاں، شادیوں میں شرکت ضرور کرے گا شادی ہے، شادی ہے، شادی ہے۔ تو دیکھیں، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہا وہ، پھر شادی کا مطالبہ کیسے کرے گا؟ کھلونوں کے لیے تو وہ ضد کرتا ہے بچہ، یا چاکلیٹ، ابو کیا لائے میرے لیے، کیا لائے، چاکلیٹ لائے، کل ضرور لائیے گا، یہ مطالبات ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چاکلیٹ کا ٹیسٹ کیا ہے اور کتنے مزیدار ہوتی ہے، تو وہ آپ سے کھلونے یا چاکلیٹ کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب آپ دیں، تو دل پسند چیز جو آپ دے دیں تو بس وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، اصل میں تو انہوں نے دیکھ لیا ہے، مطلب وہ ضرورت وہ محسوس کرتے ہیں، چاکلیٹ کو چکھ سکتے ہیں، کھلونے سے کھیل سکتے ہیں، تو وہ جو ہے مطالبات بھی کرتے ہیں۔ ضرورت دیکھیں ایک بنیادی عنصر ہے کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے۔ ضرورت، آپ کو ایک چیز کی اگر ضرورت نہیں محسوس ہوتی، آپ قطعاً اس طرف اس کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ اب قرآن کا سارا دار و مدار اس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہوں، میرے پاس آؤ، ورجو الیوم الآخر، آخرت کی امید رکھو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور اس کی وہ جنت کی طرف۔ اب اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ یقین ہے، نہ دوزخ پہ یقین ہے، نہ قبر کی زندگی پر یقین ہے۔ اب وہ نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے ہمیں۔ آج کل کی زندگی ہم گزار رہے ہیں عملی طور پہ دوزخ کے لیے، عملی طور پہ ہمارا رخ جو ہے قرآن کے خلاف ہے اور رخ ہمارا دوزخ کی طرف ہے، کیونکہ قرآن کو جس نے قبول نہیں کیا وہ دوزخ میں جائے گا، یہ مختصر بات ہے۔ جس نے قرآن پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، نیکی کو ہم ٹالتے رہتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، نیکی کو ہم ٹالتے رہتے ہیں، کر لیں گے ہو جائے گا، پھر حج کر لیں گے ایک اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو ایک ذہنیت ہے نا، حج، کیونکہ سنا ہے کہ بھئی حج جو ہے وہ بالکل جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا ہے بچہ۔ تو ضرورت، شوق کی میں بات کر رہا ہوں، شوق کے لیے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا اپنی عقل سے
اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں اصل میں کیا ہوں۔ تو جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بھئی میں تو جو ظاہر ہے وہ تو میرا ایک مکان ہے، میں اس میں رہ رہا ہوں، یہ جسم ہے، یہ میری حقیقت تو نہیں ہے، نہ میں مرد ہوں نہ عورت ہوں، بلکہ میں اس جسم میں اللہ کی پھونکی ایک روح ہوں جو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے، جسم دی ہے، زندگی دی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ملاقات کی تیاری۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں، انسان ہوں، تمہاری طرح ضروریات مجھے بھی لاحق ہے، لیکن مجھے وحی کی گئی ہے، اور وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود تمہارا ایک ہے، مقصود ایک ہے، محبوب ایک ہے، اور مطلوب ایک ہے۔ اب جس کی فمن کان یرجو لقاء ربی، یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، بس جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جن کی امید نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، رب سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ قیامت کا دن جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے، لیکن جس نے تیاری نہیں کی اور نہ امید رکھی، یعنی امید نہ رکھی تو وہ عمل کیا کرے گا؟ امید سے جو ہے وہ پھر دریچے کھلتے ہیں عمل کے اور کوشش کے۔ آپ کی امید ہی نہیں، کیوں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ اب عمل صالح کرے۔ اگر رب سے ملاقات کی امید ہے، اپنے عمل میں بدلاؤ لے آئے، عمل قرآن اور سنت کے مطابق کر لے، اپنا زندگی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق گزارے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اس وقت تو ہم عام طور پہ نفس کے بندے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ بھئی میرا جی اس وقت کیا چاہ رہا ہے، میں اپنے آپ کو کس طرح سنواروں گا، کون سے دوست بناؤں گا، کون سے نہیں بناؤں گا، پیسے کیسے کماؤں گا، خرچ کہاں پہ کروں گا، یہ تو ہماری مرضی ہے۔ تو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، بس اس پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، تو کہ اپنے رب کی بندگی میں، لیکن میں وہ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ شوق کیسے پیدا ہوگا۔ دیکھیں، شوق کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سوچنا ہوگا عقل سے، اور یہ عقل ہے اگر آپ کو استعمال کر لیں گے تو آپ نقطے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو ضرورت کا احساس ہو جائے گا کہ ہاں میرا تو مقصود اللہ ہے، میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس کے لیے پھر تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے شوق کی میں بات کر رہا ہوں، شوق پیدا کیسے ہوگا؟ آپ کو سوچنا ہوگا، تفکر۔ 1 ساعت کی فکر 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ آپ سوچیں کہ بھئی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، کیا یہی زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، کیا یہی زندگی ہے؟ نہیں، یہ زندگی یہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ اللہ کے کنٹرول میں ہے، آپ کی صحت، آپ کا رزق، یہ اللہ کے قابو میں ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ بیماری چاہتا ہے تو دے دیتا ہے، نہیں تو نہیں دیتا۔ بیماری دیتا ہے تو صحت دینا بھی اس کے یعنی اس کی مرضی ہے، صحت دے یا نہ دے۔ بہرحال تو دیکھیں، ضرورت اور یہ شوق کے لیے ضرورت، اور ضرورت تو آپ عقل سے سوچیں گے کہ بھئی میں کتنا اور جی لوں گا، انسان کتنا جی لے گا۔ انسان تو اس وقت اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ داڑھی میری جو ہے اس وقت جو سفید ہے، وہ کل جو ہے کالی تھی، اب سفید ہو گئی، اب منزل قبر ہے، اب میں اپنے ساتھ کیا لے جاؤں گا؟
تو یہ ہر انسان اپنا حساب کتاب خود کر لے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے. محاسبہ تو ہونا ہے، حساب ہونا ہے، لیکن جواب کے لیے آپ نے ابھی تیاری کرنی ہے. ابھی آپ نے جواب تیار کر لینا ہے کہ میرے پاس جواب کیا ہے. اگر جواب اس وقت آج کا انسان لاجواب ہے قبر کی تیاری کے بارے میں اور یوم حشر کی تیاری کے بارے میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لاس نیوستوی پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا. پیر صاحب کے پاس جا رہا ہے، پیر صاحب بتا ہی نہیں رہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں آخری یعنی بات یہ ہے کہ شوق، سوچ و سمجھ، عقل و فکر، اس سے آپ نے اولم یتفکروا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم. ان کو میں نشانیاں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہے. انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہے، کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیں سوچنے کی باتیں ہیں اپنے وجود پر. دیکھیں اگر جانور نہیں سوچتے تو ان کے ساتھ حساب کتاب بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ حساب کتاب پوچھ گچھ ضرور ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.